اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بیان کا موضوع ہے جنت کے متعلق، آخر تک لازمی سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خطرہ یا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن پڑھو۔ آیت کا ترجمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو جو ان بندوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنا محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں، جنت کی نعمتیں، جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی کوئی رنج و فکر نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، اس کا لباس پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جنت میں اب پیشاب پخانا نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ کھانے کے بعد تو پیشاب پخانا لازمی ہے، اور جنت جیسی پاکیزہ جگہ میں ایسی گندی چیز کا کیا کام؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پیشاب و پخانے کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ مشک کی خوشبو کا پسینہ آئے گا اور اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی مردوں کا ذکر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتی 30 اور 33 سال کی عمر کے مرد یعنی کامل جوان ہوں گے، اور ہر جنتی کو 100 مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر جنتی کو آدم کے برابر قد یعنی 60 ہاتھ لمبا، تقریباً 90 فٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی عمر یعنی 30 یا 33 سال، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حدیث میں آیا ہے کہ یوسف کو 9 حصے حسن دیا گیا، بقیہ ایک حصہ کو تمام دنیا کے انسانوں پر تقسیم کیا گیا۔ کتنا حسین ہوگا! یہی وجہ ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی جائے گی۔ ان کی آواز کی شیرینی کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو پرندے ان کی آواز کو سننے کے لیے ہوا میں رک جاتے، اور پہاڑ وجد میں آ جاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے شامل ہو جاتے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضور علیہ السلام کے اخلاق، اور اللہ اپنی صفت کن فیکون کے ہو جا سو وہ کام پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتا ہے، عطا فرمائیں گے کہ ادھر دل میں خواہش ہوئی ادھر پوری ہوئی۔ جنت کا موسم۔ جنت میں نہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سردی، بلکہ سہانا اور درمیانہ موسم، خوشگوار، دل کو خوش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ نہیں دیکھتے اس جنت میں دھوپ اور نہ سردی۔ جنت کا کھانا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی جنتی دسترخوان بچھائے گا تو سامنے سے ایک پرندہ آئے گا اور کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں نے چشمہ سلبل کا پانی پیا اور عرش کے نیچے جنت کے باغیچے میں چراہوں اور پھلا پھل کھائے ہیں۔ وہ جنتی اس پرندے کے ایک جانب سے پکا ہوا اور دوسری جانب سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں جنتی 100 سال تک چلے گا، تب بھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو فرمایا کہ آپ پانی سے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے، یعنی اس کی عمارت پتھر یا اینٹ یا مٹی یا لکڑی کے وغیرہ کی؟ تو ارشاد فرمایا، جنت کی تمام اینٹوں کی اور اینٹیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا
یا وہ مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تیز خوشبودار مشک کا ہے۔ اس کی جنت کی کنکریاں رنگ اور چمک دمک میں موتی یا قوت کی طرح ہے۔ اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہے۔ جنت کے خیمے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر مسلم کا ایک پسندیدہ مقام ہوگا اور ہر پسندیدہ مقام میں ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے ہر روز ایک تحفہ اور ہدیہ داخل ہوگا جو اس سے پہلے نہ آیا ہوگا، یعنی 9 بنو حوریں ہوں گی مظاہری۔ اس کے علاوہ محلات الگ ہوں گے جہاں سونے کے تخت برابر بچھے ہوں گے۔ جنت کی حوروں کا ذکر، ان کے حسن کی جھلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو یا شام کو ایک بار اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر جنتیوں میں سے کسی کی عورت یعنی کوئی حور زمین کی طرف جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان یعنی دنیا کی اس کونے سے لے کر اس کونے تک کی تمام چیزوں کو روشن اور منور کر دے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام فضا کو عطر اور خوشبو سے بھر دے، نیز اس کے سر کی ایک اوڑھنی اس دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حورین سے زیادہ حسین ہوں گی، اور یہ حسن میں ذاتی نماز اور روزے کی وجہ سے ہوگی۔ خادم بھی ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ سب سے کم درجے کے جنتی کے سرانے یعنی پشت کی طرف 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ یہ تو سب سے کم درجے کے جنتی کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کے خادموں کا تو حساب ہی نہیں۔ جنت کا بازار۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی طرح طرح کی حسین و جمیل صورتیں نظر آئیں گی۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت وہاں جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سما جائے گا اور اسی صورت کا ہو جائے گا۔ یقیناً جنت کو دل چاہتا ہوگا اور اس کے لیے بارہا دعائیں بھی کی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کو جنت کی تڑپ ہونی چاہیے، لیکن یہ بغیر اعمال صالحہ ممکن نہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ اعمال صالحہ ہوں گے تو جنت ملے گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ بکری کے پیٹ سے شیرنی کا بچہ پیدا کر دے، جبکہ یہ اللہ کی سنت نہیں، اس کا طریقہ نہیں۔ تو اب اگر کوئی یوں دعا مانگے، یا اللہ میری بکری کے پیٹ سے شیرنی کا بچہ پیدا فرما، تو سب لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، کیونکہ یہ قانون نہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ ہوں گے تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، جنت اس کی جاگیر ہے، جسے چاہے دے دے، اور اعمال صالحہ نہ کرے، نمازوں میں سستی کرے بلکہ کئی وقت کی اڑا دے، روزے رکھنے کو مشقت خیال کرے، حج کو فضول سمجھے، زکوٰۃ کو ٹیکس خیال کرے، رشوت کو اپنا حق سمجھے، دوسرے پر ظلم کرے، پڑوسیوں کو ستائے، بد اخلاق ہو، تلاوت کو بیکار اور مشغلہ سمجھے، تبلیغ دین کو فارغ و فضول لوگوں کا کام سمجھے، شراب سے لطف اندوز ہو، زنا کو محبوب سمجھے، فلم بینی کو عادت بنا لے، تجارت میں جھوٹ بولے، وغیرہ وغیرہ، غیروں کے طریقوں میں سے دنیا کی ترقی سمجھے، ان کا لباس طور طریقے اپنائے، مسجد اور اللہ والوں سے دور رہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے، بیواؤں غریبوں پر ظلم کرے، جھوٹ بولے، جھوٹ اپنی شناخت بنا لے، وعدہ خلافی کرے، نوافل اور ذکر اللہ سے جی چرائے، اپنی خواہشات کا غلام بنے رہے، تو پھر جنت کی آرزو محض آرزو ہی رہے گی، اور یہ